ڈیلی. اور میں نے دیکھا، سب کو دیکھا، تو سب سے آخر میں نا ایک لڑکا ایسے کر کے بیٹھا تھا، ایسے، اور ایسے سے دیکھ رہا تھا سب کو، ڈرا ہوا نا. میں نے کہا یہ دیہاتی ہے، میری طرح کوئی پھنسا ہوا ہے. تو میں سیدھا اس کے پاس جا کے بیٹھا. اس دن اس سے دوستی لگی 1964، اور اب 41 سال ہو گئے، آج تک اس سے ہماری یاری نبھ رہی. وہ سرگودے کے میلا فیملی میں سے تھا. تو جب میں قریب پہنچا نا تو اس کو شہری لڑکے چھیڑ رہے تھے نا. اس کا ذرا ناک تھا کافی لمبا، تو اس کہتے چوہا، وہ کہتا تھوڑی ماں نو، اور چوہا کہتا تھوڑی بہن نو. تو مجھے پکا یقین ہو گیا کہ یہ جو گالیاں دے رہا ہے نا یہ بس میرا ہی برادری ہے. تو میں اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا. تو اب اردو تو ہمیں آتی کوئی نہیں تھی. میں کہ کتھو دائیں؟ آندھا سرگود دے دا. میں کہ لے آج تیری میری دوستی، میں بھی پھنسے یا تو بھی پھنسے، آج تو بعد آپ اکٹھے. تو بس ایک ہی ڈیسک پہ ہم جو چلے، پھر ایک آدھ ہمارا سیکشن آگے جا کے بدلا، لیکن آج تک ہماری دوستی پکی ہے. تو آپ کو دیکھ کر مجھے اپنا وہ بچپن اور وہ ہاسٹل، وہ اسکول، وہ سارا کچھ ایسے جیسے ماضی کے پٹ سارے کھل گئے ہوں، اور گردش ایام نے پیچھے مجھے دھکا دے کر اپنے ہاسٹل میں پہنچا دیا ہو. آپ سب کو دیکھ کر وہ مجھے اپنا ماضی یاد آ رہا ہے. تو میں یہ آپ سے کہنے آیا تھا کہ اس زندگی گزارنے کے کچھ اصول ہیں. ایک نظریہ یونان کا تھا اس زندگی کے بارے میں کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے، جو جیسے گزارے ٹھیک. یہ نظریہ 18ویں صدی میں آ کے دم توڑ گیا جب سائنس نے اس بات کو پروف کیا کہ نہیں، اس کی کوئی ابتدا بھی ہے اور کہیں اس کی انتہا بھی ہو جائے گی. یہ نیوٹن جب 1642 میں پیدا ہوا اور 1727 میں وہ مرا ہے. وہ سائنس کا نبی کہلاتا، سائنس کا نبی، اس کو اللہ نے دیا. اور دیکھو بچوں، یہ علم جو ہے نا، یہ کسی کی وراثت نہیں، نہ مغرب کی نہ مشرق کی. جو محنت کرے گا اللہ اس کو دے دے گا. میں نے اس کے بارے میں پڑھا. وہ گھنٹوں ایسے لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے ایسے لیٹا رہتا تھا، کئی گھنٹے. تو 5 منٹ نہیں ایسے لیٹ سکتے، کروڑ بدلتے ہیں. پھر ایک دم جو اس کے اندر خیالات جمع ہوتے، یہ کرسی پڑی ہوتی تھی، سامنے ٹیبل ہے، تو تیزی سے اٹھتا، کرسی پہ بیٹھنا بھی بھول جاتا، اور قلم اٹھا کے کھڑے ہو کر کئی گھنٹے لکھتا جاتا. تو اس کی محنت پر اللہ نے اس کو دنیا کا علم کا تھوڑا سا کھڑکیاں کھول دیں. تو یہ بات سامنے آئی کہ بھائی یہ شروع سے نہیں ہے، کہیں سے شروع ہوئی ہے. کہاں سے شروع ہوئی ہے، کس نے شروع کی ہے، یہ یہاں آ کے اٹک گئے. چونکہ ان کے سامنے نہ قرآن کا علم، نہ آخرت کا علم، نہ شریعت کا علم. تو کچھ ان کی جو ٹوٹی پھوٹی شریعت باقی ہے، اس میں اتنا وہاں بھائی اس کو خدا نے بنایا، اس کو اللہ نے بنایا. 1711 میں ایک سائنسدان پیدا ہوا جرمنی میں، ایڈورڈ ہیوم. وہ 1778 میں مرا ہے. تو نیوٹن نے یہ بتایا کہ یہ کائنات ایک سائنٹیفک طریقے سے چل رہی ہے، ایک آٹومیٹک سسٹم ہے جس کے تحت چل رہی. وہ خدا کا منکر نہیں تھا. ہیوم نے آ کر خدائی کا انکار کیا. انہوں نے کہا جب 2 اور 2 4 ہے تو کسی خدا کو ماننے کی کیا ضرورت ہے کہ اس نے 2 اور 2 کو 4 کیا. ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ آٹومیٹک ہو رہا ہے، کوئی خدا نہیں ہے. سب سے پہلے دہریت کا تصور اس شخص نے دیا کہ اللہ کوئی نہیں ہے، یہ سب خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے. پھر 1809 میں وہ ڈارون پیدا ہوا. اس کی تھیوری میں نے جا کے ساری دیکھی. اس کا میوزیم ہے پورا لندن میں، اس کا پورا میوزیم ہے، سارا میں نے جا کے دیکھا. اس نے ایک اور ہی شوشہ چھوڑ دیا. ان کا ایک سیل پانی کے کہیں کنارے کہیں سے آ گیا، کیسے آ گیا، وہ بڑھتے یہ سب کچھ بن گیا، یہ انسان بن گیا، یہ پہاڑ بن گئے، پتھر بن گئے. اس میں بھی کوئی نیکی بدی کا کوئی تصور نہیں ہے، آٹومیٹک پیدا ہوا، لہذا چلو بھی ٹھیک، خود بخود ہو گیا، جو مرضی کرو جو مرضی کرو. ایک تصور اسلام نے دیا. اور بھی بہت سے نظریات ہیں، میں نے صرف مثال کے طور پر آپ کو بتا دیا. ایک تصور اسلام نے دیا، اور بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے پہلے ہم سے سوال کیا. بولو بھائی، ام خلق